آج بات کر رہے ہیں تحقیق کے اوپر، اور اس میں جو مقالہ ہے اس کی خصوصیات پر جو تھیسس آپ لکھتے ہیں، ریسرچر جب اس کو کمپوز کرتا ہے تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس کا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نہ وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہو، نہ اتنا شارٹ ہو۔ ایک جو اس کی اپروپریٹ جو لینتھ ہے مقالے کی، وہ یعنی عنوان کی وہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس کے اندر ابواب بندی کی جائے، ان کے اندر ابواب بندی میں جو ربط ہے، یعنی ان کے اندر جو کنیکشن ہے، جو منطقی بھی، اور وہ آپس میں یعنی پہلے کیا چیز آنی چاہیے، بعد میں کیا چیز آنی چاہیے، اس کا بھی خیال رہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹر کنیکٹڈ بھی۔ اس میں جو املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، قواعد کی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی گرامر کی جو غلطیاں ہیں، یا جو اس میں کمپوزنگ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسلوب جو ہے اس کا بہت زیادہ سادہ بھی نہ ہو، کہانی والا بھی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ ادب اور بہت مشکل بھی نہ ہو کہ پڑھنے والے جو ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ اس کو لکھیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب مکالمہ نگار لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو لکھتا چلا جاتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کتنے صفحے جو ہے نا وہ ایک ہی اس میں لکھ دیے، کیونکہ بات ایک چل رہی ہوتی ہے، کسی ایک کنٹیکسٹ کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ مناسب پیراگرافنگ کی جائے، پیراگراف پیرا کی شکل میں جو ہے نا ہونا چاہیے، ایک بات اپنی ختم ہو پھر دوسرا پیرا لکھیں، پھر تیسرا۔ اس کے بعد جب آپ اس کے اندر کوئی بھی بات کریں تو غیر جانبداری سے، آپ فریق نہ بنیں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار تو ضرور کریں، لیکن وہ اس میں غیر جانبدار رہیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی وہ یعنی پارشلٹی جو ہے وہ اس میں برقرار ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کریں، ریفرنس آپ دیں، کوئی بھی بات کسی کو آپ رد کر رہے ہیں، کسی کو آپ کسی کے حق میں آپ کوئی دلیل دے رہے ہیں، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ آپ کا کوئی ریفرنس اس کا دیں، کوٹ کریں اس کو بغیر۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو موضوع ہے، جتنے بھی آپ نے ابواب بندی بنائی ہے، موضوع سے آپ کبھی بھی نہ ہٹیں۔ جو بنیادی آپ کا موضوع ہے وہ ہر چیپٹر میں اس کو پیش نظر آپ رکھیں، تاکہ پڑھنے والے ادھر ادھر آپ نہ جائیں، آپ پڑھنے والے کو یہ لگے کہ جس کا مین ٹاپک ہے اسی کے اوپر بات ہوگی۔ پھر بات ہم نے کی تھی حاشیے اور تعلیقیں، تو اس کے اندر پراپر جو ہے وہ حاشیے کے اوپر کام ہوا ہوں، نیچے دیے دینے ہیں، یا اسی صفحے پہ دینے ہیں، یا آخر میں دینے ہیں، جیسے بھی جو بھی پیٹرن ایک سپروائزر کے ساتھ مل کر طے ہوا ہے، یا جو یونیورسٹی کا ایک پیٹرن ہے اس کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ اور اسی طرح کی جو تعلیقیں ہیں وہ بھی جو آخر میں دیے جاتے ہیں، بالکل کتاب کے جو مقالے کے آخر میں، ان کو بھی باقاعدہ جانچ پڑتال ان کی بھی کی جائے، اور وہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر جو آپ نے رموز و اوقاف ہیں، عام طور پر ایک چیز لکھ دی جاتی ہے، جملہ بھی ٹھیک ہے، گرامر کی مسائل بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی کاما، کوئی اپاسٹرافی، کوئی کالم، کوئی اس طرح کی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو واویل رہ جاتی ہے، اس طریقے سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے، آخر میں ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نتائج جو آپ نے دینے ہیں، کنکلیوژن جو ہے وہ آپ کی آخر میں لازمی ہونی چاہیے۔ آخری چیپٹر بہت زیادہ طویل نہ ہو، اور وہ جب آپ اپنی بات کو کنکلیوڈ کریں تو اس میں ایک پریسائز ہو، کوئی ایک نقطہ ہو، چاہے وہ 20 صفحات کا ہو، چاہے وہ 30 کا ہو، لیکن وہ اس کے اندر بات جو ہے وہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات اس میں واضح طور پر وہ نظر آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ببلیوگرافی ہے، اشاریہ جس کو آپ کہا میں نے پہلے بھی، تو یہ ببلیوگرافی جو ہے نا یہ ضرور دینی چاہیے،
اور جہاں جہاں سے اس نے استفادہ کیا ہے کتابیات کی لسٹ جو ہے فہرست ہے وہ وہاں پہ ضرور دینی چاہیے. جن جن ماخذات کا اس نے ذکر کیا ہے جہاں جہاں سے چیزیں لی ہوئی ہیں وہ بھی آخر میں ان کو وہ بیان کرنا اس کو ضروری ہے. اور پھر جب آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کتابی شکل میں جب اس کو دیا جاتا ہے تو اس میں کتابی شکل کتاب کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں، مقالے کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ اکیڈمیا کے تقاضے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے کوئی فارمیٹ کے تقاضے ہوتے ہیں. کتاب کی ایک اپنی ہوتی ہے. کتاب جب آپ اس کی کتابی شکل ملے تو ان کو تبدیل کرتے ہیں. بعض دفعہ کانٹ چھانٹ اس میں بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی آپ اس کو بھی آپ دیکھیں جب فائنل اس کو آپ کریں.